بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 دن سے 20 سال تک کا سفر، ایک نوجوان کی انقلاب آفری کہانی۔ سن 2006 ایک 20 سالہ نوجوان نام علی رضا، نہ کوئی بڑی ڈگری، صرف گریجویٹ، نہ کوئی دنیاوی شہرت، لیکن دل میں ایک تڑپ، ایک چنگاری، ایک تلاش، اور وہ چلا گیا 40 دن کے لیے۔ اس پہلی بار 40 دن کے امیر تھے حافظ ڈاکٹر مشرف علی صدیقی بن محمد نور حسن، چنورا گوٹ، جھنجھارپور، مدھوبنی، جس کی تعلیم و تربیت ان کے والد محمد نور حسن نے کی، جو کسی مثال سے کم نہیں۔ کسے معلوم تھا 40 دن اس کے زندگی کا رخ بدل دے گی؟ وہ 40 دن صرف 40 دن نہیں تھے، وہ اس کی روح کی پیدائش تھی، وہ اس کے ایمان کی بیداری تھی۔ وہ کہتا ہے، میں گیا تو تھا 40 دن کے لیے، مگر واپس آیا تو میرے امیر حافظ ڈاکٹر مشرف کی تربیت نے میری سوچنے کا نظریہ بدل دیا، اور میں نے اپنے زندگی کا مقصد دین کو بنا لیا۔ وہاں اس نے سکھایا کہ سونے کے وقت سرما لگانا سنت ہے، تیل لگانا سنت ہے، سونے کی سنتیں سکھائیں، کھانے کی سنتیں سکھائیں، 24 گھنٹے کیسے سنت پر گزارا جائے وہ سکھایا، تہجد کا اہتمام کرنا سکھایا، اور قرآن سے عشق کرنا سکھایا۔ اور پھر کیا تھا، 40 دن ختم ہو گئے، لیکن اس کی جد و جہد میرے ارادے میں شروع ہو گئی۔ آج 2026 ہے، پورے 20 سال گزر چکے ہیں، اور وہ نوجوان آج بھی اسی معمول پر قائم و دائم ہے۔ ہر سال 4 مہینے 40 دن مسلسل دینی سفر، مؤذن کی خدمت، دعوت و تبلیغ کی محنت، گاؤں گاؤں میں دین کا پیغام۔ مقدر کا فیصلہ دیکھیے، اس کا نکاح، اس کی دعا اللہ پاک نے سن لیا، بیوی ملی حافظ قرآن، دنیا اور آخرت چمک گئی۔ اللہ پاک کی مدد دیکھیے، جب نیت یہ بن جائے، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی۔ اس خاتون نے بھی اپنے گاؤں میں مکتب قائم کیا، جہاں بچیاں قرآن سیکھ رہی، دین سیکھ رہی۔ دین کا چشمہ علی رضا کے گھر میں جاری و ساری ہو گیا، اور خوشخبری انشاءاللہ 2027 تک علی رضا کی بیٹی قرآن پاک کی سپاہی بننے جا رہی ہے، یعنی حافظ قرآن بن جائے گی۔ 15 پارہ حفظ بھی ہو چکا ہے، پردے میں رہ کر علم حاصل کر رہی ہے۔ علی رضا کی شادی ایک شادی نہیں تھی، یہ 2 روحوں کا دین پر معاہدہ تھا۔ پھر آزمائش شروع ہوئی، گھر والوں نے کہا دلہن سنبھالو، لیکن اس نوجوان نے کہا میں مؤذن کی خدمت سے خوش ہوں، میں دعوت و تبلیغ سے خوش ہوں، میری برکت اسی میں ہے، اور اللہ نے واقعی برکت دی۔ 20 سال تک مسلسل استقامت، 3 مرتبہ مرکز نظام الدین میں 2 مہینے کی خدمت، اور پورے ہندوستان کے علماء کرام سے تعلق اور تعلیم و تربیت کا موقع ملا۔ اس کو شرف حاصل ہوا۔ مدھوبنی ضلع کے نوجوان میں ایک انقلاب۔ دارالقضا کے قاضی مفتی عبدالباسط، جو بھیم پور مدرسہ تعلیم القرآن کے ذمہ دار ہیں، مدھوبنی کے قاضی ہیں، علی رضا کی خوش قسمتی دیکھیے۔ قاضی صاحب ساڑھو بنے، اور انہوں نے گواہی دی کہ قاضی مفتی عبدالباسط نے کہا علی رضا نے 20 سال میں سنت و شریعت کو جس طرح اپنایا، وہ آج کے نوجوان کے لیے ایک زندہ مثالی نوجوان کا کردار ادا کیا۔ آج بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، سینے میں قرآن ہے، ذہن میں 5 نمازوں کی اذان کی فکر ہے۔ چھوٹا سا موبائل، نہ سیاست کی بات، نہ حالات حاضرہ کی بات، نہ مسائل میں الجھنا، صرف ایک مقصد، رضائے الہی، رضائے الہی۔ علی رضا نے ثابت کر دیا، جوانی کو اگر مقصد مل جائے تو وہ ضلع بدل سکتی ہے، نسل بدل سکتی ہے، سوچ بدل سکتی ہے۔ زندگی میں بڑے امتحان آئے۔ ان کے والد گاؤں کے ڈیلر تھے، ان کے والد کے گزرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم یہ ڈیلر سنبھال لو۔ اس نے کہا نہیں، میری برکت، میرے دین کی زندگی میں خوش ہوں۔ اس کو وہاں کے ٹیچر، سرکاری ٹیچر
میں کام کرنے کا موقع ملا، لیکن اس نے قناعت کے ساتھ دین کی خدمت کو ہی اپنا مقصد بنایا۔ مدھوبنی ضلع میں آج اگر نوجوان دین کی طرف مائل ہیں تو اس میں اس کی خاموش جد و جہد شامل ہے۔ یہ کہانی صرف علی رضا کی نہیں، یہ ہر نوجوان کے لیے ایک سوال ہے۔ کیا ہم اپنی جوانی کو سوشل میڈیا پر ضائع اور برباد کریں گے یا سنت کی راہ میں لگا دیں گے؟ 40 دن صرف 40 دن نہیں، اگر اخلاص کے ساتھ لگا دیے جائیں تو 20 سال کی استقامت پیدا کر سکتا ہے اور شاید ہماری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ علی رضا کے اس دینی جذبے کی قدر کرنے والے عموماً پورے مدھوبنی کے دینی حلقے کے لوگ اور خصوصاً عمری کے لوگ، جس میں خاص نام ڈاکٹر تاج اور قاضی مفتی عبدالباسط، مفتی مبشر اور علی رضا کی ہمسفر بیوی، یہ سب بہت بہت مبارکباد ہے۔ اللہ پاک ان کی تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، ان کو دونوں جہاں میں سرخروئی نصیب فرمائے۔ علی رضا کا آخری پیغام: اے نوجوانوں، مغربی تہذیب کے طوفان میں بہنے سے پہلے اپنے ایمان کی کشتی کو مضبوط کر لو۔ جوانی ایک امانت ہے، اسے مقصد دے دو ورنہ یہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ علی رضا نے ثابت کیا، اصل کامیابی عہدے میں نہیں، استقامت میں ہے، اور جو اپنی جوانی اللہ کو دے دے، اللہ پاک اسے پوری زندگی عزت و اکرام، چین و سکون عطا فرماتا ہے۔ یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو دعاؤں سے نوازیں اور لوگوں کے لیے ایک سبق بنے، خصوصاً نوجوان کے لیے ایک مثال بنے، تو اس کے لیے اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔